السلام علیکم جی۔ عمران شفقت صاحب بزرگ علیہ تعالی اللہ بخش فرمایا کرتے ہیں کہ کہانی گئی مک تے قلعہ گیا ٹھوک۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب کہانی مک گئی ہے اور قلعہ ٹھوک چکا ہے۔ کیا ہوا ہے یہ ہم آج آپ کو مزے لے کے بتائیں گے اور آپ نے مزے لے کے سننا ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب کہ بڑے واہیات ڈائیلاگ ہوتے ہیں یار یوتھیوں کے ساتھ، لیکن چلے چھوڑے پڑے وہ، اس کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ 8 درخواستیں مختلف اوقات کے اندر لے کے یہ جو یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کے قائد ہیں، بلکہ ان کے امام ہیں، ان کے وکلا جو ہیں وہ عدالتوں میں پہنچے اور مطلب کہ چڑی چھکے کی طرح، میرا مطلب ہے کہ وہ آپ نے اگر دیکھا ہو وہ جو امریکہ کے اندر کرکٹ کھیلا جاتا ہے ٹوٹے ہوئے بیٹ کے ساتھ وہ ڈنڈے کے ساتھ جو کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ ادھر سے وہ پاؤں کے نیچے سے گیند نکال کے ایسے کر کے کرواتا ہے اور ادھر سے جناب وہ دونوں ہاتھ پکڑ کے ڈرم کر کے مارتا ہے، اس میں 4 طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ نا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو ایک جو ہے نا وہ اس طرف بھاگ رہا ہے، دوسرا اس طرف بھاگ رہا ہے، تیسرا اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بالکل پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں اس کے مافک بھاگتے ہوئے پائے گئے تھے۔ کبھی سپریم کورٹ، سپریم سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ، سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے پھر ہائے 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 وہ یار پیرا تے پار پاؤ۔ میری ورگے خاکسار کے خلاف 3 مقدمات ہیں، ہم جاتے ہیں عدالتیں، حاضری لگواتے ہیں، آرگومنٹ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، اگلی ڈیٹ پڑ جاتی، واپس آ جاتے، کی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دستور جو ہے یہ 9 فروری 2019 سے جاری ہے۔ عمران احمد خان صاحب نیازی صاحب جو ہے یہ جاتی دفعہ میں یہ تحفہ دے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا مطلب ہے کہ اب ہم تو نہیں گھبرائے، نہ چیخ رہے ہیں، نہ ہمارے وکیل بھاگ رہے۔ ویسے بائی دی وے وکیل ان کا جو ہے نا خواجہ حارث، بھئی خاکسار وہ واحد آدمی تھے جس نے خواجہ حارث کی اس دن مخالفت کی تھی جب وہ نواز شریف کا وکیل مقرر ہوا تھا۔ میں کیا اوے پتہ کرو یہ جدی پشتی پھسان والا جے، انہیں پھسا کے جانا جے، یہ تے قبر دیا کندا تک اتار کے جانا ہوندا فیس لے کے۔ تو ہماری کسی نے بات نہیں سنی میاں صاحب کی طرف، پھر وہ کر گیا نا اپنا کام۔ یہ نہیں چھوڑتا، کا جو موکل ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق کروا کے جاتا ہے اور فیس بھی تن کے لیتا ہے، غریب بھی کر دیتا ہے اپنے کلائنٹ کو۔ اور اب آپ دیکھیے کس طرح صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ موصوف جو ہیں کرمنل کے بہت بڑے وکیل ہیں یار، ویسے کمال کے وکیل ہیں، عمران نواز شریف کو بھی تلوا دیا۔ اور اب جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی تلوانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا ہوا یہ ہے جی کہ مختلف اوقات کے اندر پی ٹی آئی کے وکلا نے، یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کے وکلا نے 8 مختلف درخواستیں دیں، جس میں انہوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ جی یہ سن نہیں سکتے، ان کی دائرہ کار میں نہیں ہے۔ جی کیوں جی دائرہ کار میں نہیں؟ جی یہ پہلے درخواست یہ جو جانی چاہیے تھی سول جج کے پاس، جی پھر سول جج جو تھا وہ کاغذات کی سکروٹنی کرتا اور پھر اس کو قابل سماعت قرار دیتا، پھر یہ جناب جو تھی وہ سیشن جج کے پاس جانی چاہیے تھی۔ درخواست گئی ہی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس تھی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اس کو مارک کر دیا ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ان سے تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں۔ سیشن جج تو ضلع میں ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے جونیئر ایسوسیٹ یا ایسوسیٹ کو مارک کر دیا، اب ایسوسیٹ جو ہے نا وہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ جناب ہمیں دلائل سے روک دیا اور ہمیں گواہ پیش کرنے سے روک دیا۔ جج بیچارہ آوازیں لگاتا رہتا ہے، روزانہ 4 ایڈجرنمنٹ دیتا ہے۔ ان کا کوئی نیاز اللہ نیازی ہے، وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل رہا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، اس نے گالیاں بھی دی ہیں آج۔ ایک اور وکیل جو تھا وہ مطلب گالیاں دے رہا تھا، جج نے کہا کہ اس کو نکال دیں کمرہ عدالت میں سے، اس کو کمرہ عدالت میں سے نکال بھی دیا گیا۔ یہ روزانہ جھپٹتے ہیں، اس پہ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب 8 درخواستیں جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہو گئی ہیں، اور ڈسپوز آف ہونے کے بعد جو ہے
اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے دوسری درخواست یہ ہو گئی کہ جناب اس نے ہمیں دلائل نہیں دینے دیے۔ اس طرح کر کے نا 8 درخواستیں تھیں، جس کے اندر ایک درخواست تازہ ترین جو فائل کی تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں گواہ نہیں بلانے دیے جی۔ جج صاحب نے یہ جو درخواست تھی اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیے ہیں فریقین کو، اور باقی جو 7 درخواستیں جو ہیں وہ ڈسپوز آف کر دی ہیں۔ اور ایک یہ بھی درخواست تھی کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ متعصب ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے 2014 سے اس کے اوپر پوسٹیں عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی تھیں۔ اچھا، جو جعلی پوسٹیں انہوں نے تیار کی ہیں نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، فوٹو شاپ کی ہیں۔ اس فوٹو شاپ کے اندر یہ فوٹو شاپ بھی تو جاہلوں سے کرواتے ہیں نا، جس طرح 737 میکس کی جو وہ تھی کوڈنگ تھی، جو اس کی اپنا سافٹ ویئر کی کوڈنگ تھی، وہ انڈینز نے کروائی تھی نا، وہ انڈر میٹرک لوگوں سے۔ پائلٹ جہاز کو اوپر اٹھانے لگتا تھا تو اس کا منہ نیچے کو ہو جاتا تھا اور پھر زمین پہ جا کے ٹکرا جاتا تھا۔ 3 حادثات ہوئے، پھر انہوں نے پورے کچھ 400-500 طیارہ 600 جو تھا وہ گراؤنڈ کیا، پھر خرابی ڈھونڈی، اور چونکہ وہ انڈیا کے خلاف خبر تھی نا، اس لیے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر نہ ہونے دیا گیا۔ تو بیسک پوائنٹ کا نکلا کہ عمران احمد خان نیازی اور انڈین مہاجن دونوں ایک ہی ذہنیت کے لوگ ہیں، مطلب کہ انہوں نے سافٹ ویئر کا بیڑا غرق کروا لیا صرف اس لیے کہ دیہڑی پہ کام کروایا تھا انڈر میٹرک لوگوں سے۔ عمران احمد خان نیازی نے بھی اپنے کیس کا بیڑا غرق کروا لیا کیونکہ اس نے انڈر میٹرک لوگوں سے وہ فوٹو شاپ کروائی تھی۔ اب فوٹو شاپ کرتے کرتے نا اس کے اندر وہ 2014 جو تھا وہ اس کا ایک مٹا بیٹھے، نظر نہیں پڑی ہوگی، غلطی سے مٹ گیا ہوگا فوٹو شاپ جب کر رہے ہو نا، کچھ چیزیں آپ پوسٹ کر رہے ہو، کچھ نکال رہے ہو، تو 2014 کا انہوں نے ایک جو تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اب وہ والی پوسٹ دیکھیں جا کے جو ان کی اوریجنل پوسٹیں ہیں، اس کے اندر 2014 پورا لکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے فیملی کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں، اور ان کی تیار کردہ پوسٹیں دیکھیں جو انہوں نے تیار کی ہیں کہ جج نے یہ کہا ہے، اس کے اوپر 2014 کا ایک مٹا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں کسی نے بتایا، کسی ماہر نے، اب پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں، کہ جب آپ کسی کو ایک پوسٹ جو ہے وہ ٹیگ کر دیں اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو وہ پوسٹ اس کی ٹائم لائن پہ تو نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کی ٹائم لائن پہ ڈیلیٹ ہو گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے ان کو پھنسانے کا، لیکن 2014 کی پوسٹ ان کو ٹیگ کی گئی ہوگی تو وہ مطلب کہ نظر آ گئی ہوگی بیک ڈیٹ کے اندر بنا کے، تو یہ یوتھیے لے کے پھر رہے تھے۔ اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے، ایف آئی اے نے رپورٹ پیش کر دی ہے، اور ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ فوٹو شاپ ہے کیونکہ اس کا یو آر ایل نمبر انہوں نے پرووائڈ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ اگر یو آر ایل مل جائے تو ہم کر لیں گے۔ اب یوتھیے کہتے ہیں جی ہمیں کوئی پوچھے تو ہم یو آر ایل پرووائڈ کر دیں گے، یو آر ایل آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ 2014 کے اندر سے ایک مٹا کے آپ موقع کے اوپر پکڑے جا چکے ہیں، اور جج صاحب جو ہیں وہ کوئی دن جاتا ہے کہ ان وکلا کے خلاف، ایسے یار یہ بڑے ہی مطلب جسے کہتے ہیں نا بدماش وکیل ہیں یار، یہ شعیب شہین اینڈ کمپنی، بہت ہی منہ کے اوپر جھوٹ بولنے والے اور بہتان لگانے والے یار۔ میرا مطلب ہے کہ دو جھوٹ بولے کوئی فرق ہی نہیں پہنتا بیرسٹر گوہر، ہائے 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 ہائے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جناب، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہے۔ ویسے جس طرح عمران احمد خان نیازی اپنے جھوٹ پہ قائم ہے، دل تو کرتا ہے وہ واہیات جو میں نے ایک یوتھیے کی فرمائی ہے، مطلب کہ دوسروں کے بچے گن رہا تھا تو میں نے کہا تم وہی ہو نا جس کا میرے عام خان کی کتاب میں ذکر آیا ہے، پھر ٹپیا ہے پھر اینی ہاؤ۔ بہرحال جی وہ اپلیکیشنیں جو ہیں انہوں نے واپس بھیجی۔ اب یوتھیے اس کے اوپر دھمال ڈالنا ڈسپوز آف کر دی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسپوز آف کر دی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر بستی فرما کے کہا تھا کہ نہیں ہم اس لیول پہ مداخلت نہیں کریں گے، اب واپس جائیں۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اپنی دال گلتی ہوئی نہ دیکھ کے اس بینچ سے اٹھ گئے تھے، تو دتا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم سنگھ، ان کی جگہ حسن رضوی صاحب آ کے بیٹھ کے سیم میٹر، ٹھیک ہے، تو مطلب کہ انہوں نے فیصلہ وہی دیا
کہ جناب اس میں لیول کے اوپر تو مداخلت نہیں ہو سکتی، اور باقی معاملات کے لیے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منجی ٹھوک دی، یوتھیوں نے دھمال ڈالنی شروع کر دی کہ اب کیس ریفر ہوا ہے کہ دوبارہ سنیں۔ تو جب ریٹن آرڈر آیا تو اسناد ملک نے کہا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے منجی نہیں ٹھوکی ان کی، بلکہ آپ کی پیڑھی ٹھوک دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو پابند کیا ہے کہ جا کے آرگومنٹ کریں، جو ڈیٹ مقرر کرے، جو کہ ہمایوں دلاور نے کل صبح کی یعنی ہفتے کی صبح کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، 8 بجے آرگومنٹ کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے باؤنڈ کر دیا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے آرگومنٹ کرنے ہیں۔ تو جو آپ آرگومنٹ سے بھاگ رہے تھے، وہ اب آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر مل گیا کہ پینوں تھے جا کے آرگومنٹ دیو۔ میرا تو ہاسا ہی نہیں روک رہے یار، کمال ہو گیا ویسے۔ تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کچھ دھمالیں ڈالنے کا موقع ملا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جو تھا وہ ریٹن آرڈر جب آیا 2-3 گھنٹے کے بعد، تو پھر اس کے بعد ہفتے کے روز صبح 8 بجے کے لیے کیس فکس ہو گیا ہے۔ تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور تماشا لگا ہوا ہے۔ اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 238 تاریخیں بھگت چکا ہوں، اب پتہ نہیں کتنے بھگت چکے ہیں، 238 تاریخیں ہیں آہو، لیکن بہرحال ہم نے تو ان کے یہی نخرے اور ناز ہی دیکھیں جو کہ ابھی تک عدالتیں دیکھ رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔